لا تحقرن، بڑی تاکید سے فرمایا کسی نیکی کو، کسی اچھائی کو کم مت سمجھنا۔ کیوں کم مت سمجھنا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہی ایک نیکی آخرت کے جب میزان کا عمل ہو، وہی ایک نیکی تیرے کام آ جائے اور تیرے میزان میں، ترازو میں اضافے کا باعث بن جائے۔ اس لیے کبھی کسی نیکی کو کم مت سمجھنا، حقیر مت سمجھنا۔ اب من المعروف شیئا، شیئا میں ہر قسم کی نیکی داخل ہے۔ کون سی نیکی؟ جسے انسان بہت تھوڑی نیکی سمجھتا ہو، وہ نیکی بھی ان الفاظ کے ضمن میں آتی ہے، اور وہ نیکی بھی جسے آدمی ایک بڑی نیکی سمجھتا ہے، وہ نیکی بھی انہی الفاظ کے ضمن میں آتی ہے۔ راستے سے پتھر ہٹانا، تکلیف دہ چیز ہٹانا، اور راستے کو دوسروں کے لیے آسان بنانا، یہ بھی نیکی ہے۔ راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے، اسے راستے سے ہٹا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جہاں اپنے لیے راستے سے رکاوٹ ہٹتی ہے، وہاں دوسروں کے لیے بھی ہٹ جاتی ہے، اپنا راستہ بھی صاف ہو جاتا ہے، دوسرے کا راستہ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ کسی کے لیے کوئی سایہ دار چیز مہیا کر دینا، جہاں اوروں کے لیے یہ سایہ بنتا ہے، وہاں اپنے لیے بھی سایہ بن جاتا ہے، اپنے بھی کسی موقع پر کام آ جاتا ہے۔ کوئی نیکی بھی ذرہ برابر بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا۔ اب اس کو اپوزٹ طریقے سے دیکھا جائے، اس کو مد مقابل سے دیکھا جائے تو یوں معنی ہوگا، کوئی نیکی بھی ایسی ہو جو تیری نظر میں کم تر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بہت بڑی نیکی ہو، اور تیری کامیابی کے لیے یہی نیکی کفایت کر جائے۔ اور اس کا اگر دوسرا معنی لیا جائے تو کبھی بھی کسی گناہ کو حقیر سمجھتے ہوئے کر نہ گزرنا، نیکی کو حقیر سمجھتے ہوئے چھوڑ نہ دینا، اور گناہ کو کم تر اور حقیر سمجھتے ہوئے کر نہ گزرنا کہ بھائی چھوٹا سا گناہ ہے، کر لیا تو کیا ہو جائے گا۔ عموماً ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے، یو گناہ بلا صحیح، ایک گناہ اور صحیح۔ جہاں ہمارے میزان عمل میں ہزاروں گناہ موجود ہیں، وہاں ایک چھوٹا سا گناہ اور صحیح، کون سا اتنا بڑا اضافہ ہو جائے گا، کون سا ہمارا میزان عمل اس سے بھاری ہو جائے گا۔ چھوٹا سا ہی تو گناہ ہے، چلو اس گناہ کو کر لیتے ہیں، یہ سوچ کر اس گناہ کی طرف بڑھنا بھی نہیں۔ مفہوم یوں بنے گا کہ حقیر سمجھ کے گناہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرنا، کسی گناہ کو کم تر سمجھتے ہوئے گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرنا۔ کیوں ارادہ کرو گے اور اس ارادے کو، اس تمہاری نیت کو شیطان جب بھانپ جائے گا، آج وہ ارادہ رہے گا، کل وہ ارادہ شیطان اقدام میں تبدیل کر دے گا، اور کل وہی ارادہ عمل میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر ایک گناہ ہوگا، گناہ کرواتے وہی صغیرہ گناہ جسے تم نے کچھ بھی نہیں سمجھا، شیطان نے بار بار کروا کے اسے کبیرہ گناہ بنا دیا ہے۔ اس لیے کسی گناہ کو کم تر سمجھتے ہوئے اس کو عمل میں نہیں لانا، اور اگر کسی گناہ کا سبب پیدا ہو جائے جس گناہ سے خلاصی ممکن نہ ہو، گناہ کا سبب پیدا ہو جائے اور آپ کو گناہ کرنا پڑ جائے،
بچنا چاہتے ہیں لیکن بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اب کیا کیا جائے؟ بچنا جو چاہتا ہوں میں، لیکن بچنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا گناہ سے۔ یہ چیز ہمارے سامنے قرآن کریم نے رکھی ہے کہ پھنس گئے ہو گناہ میں، بچنا چاہتے ہو، بچنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، تو کیا طریقہ اختیار کرو؟ قرآن نے ہمارے سامنے ایسے موقع کے لیے دو چیزیں رکھی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ سے اس گناہ سے بچنے کی دعا کرنا، گناہ سے بچنے کی دعا کرنا۔ نمبر دو، اس گناہ سے بچنے کا جتنا تمہارا سبب ہو سکتا ہے اختیار کرنا، جتنا پاسبل ہے، جتنا ممکن ہے، تمہارے اختیار میں جتنا ہے اتنا بچنا، اتنا بچنے کی کوشش کرنا۔ یہ دو کام قرآن کریم نے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ یہ دو کام کرو، پھر دیکھو خدا تمہیں اس چھوٹے گناہ سے بھی، چھوٹا ہے تب بھی، بڑا گناہ ہے تب بھی، پھر دیکھو خدا تمہیں اس سے کیسے بچاتا ہے۔ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ احسن القصص، قرآن کے سب سے بہترین قصوں میں سے یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ بطور قصہ تو ہے ہی بہترین، لیکن